معوذتین کے ہوتے ہوئے ایک بندہ مسلمان کو کسی اور عمل، تویز یا تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتیں اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھیں، اور اس لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے ایک تحفے کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں صورتیں سورۃ الاخلاص، معوذتین پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الفلق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں۔ ویڈیو کے پارٹ نمبر 1 میں ہم سورۃ الفلق کو کور کریں گے اور پارٹ نمبر 2 میں سورۃ الناس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتیں گویا قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کے اثرات زائل ہو گئے۔ جدید دور کے اقلیت پسند اہل علم، خصوصی طور پر منکرین احادیث، ایسی روایات کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کے خیال کے مطابق تو ایسا سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے۔ اس قسم کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین انسان ہیں اور معراج انسانیت کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و عظمت کے مراتب بلا شبہ ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام بشری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ مقام غور ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے وار سے زخمی ہوئے تھے، اگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نقاہت طاری ہوئی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزع کی تکلیف وارد ہوئی تھی، تو آخر جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں کر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا؟ البتہ یہ بات واضح رہے کہ جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی صحت تک محدود تھا، رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا۔ بہرحال جادو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان صورتوں کا بیش بہا تحفہ عطا کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: الم تر آیات انزلت لیلۃ لم یر مثلہن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ یعنی تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے کوئی مثال نظر نہیں آتی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ یہ مضمون ایک صورت کی شکل میں بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن قرآن مجید کا عمومی مزاج چونکہ ایسا ہے کہ زیادہ تر صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی مضمون کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو الگ الگ صورتوں کی شکل میں نازل فرمایا۔ مضمون کی اس تقسیم کے مطابق سورۃ الفلق میں ان چیزوں یا ان شرور سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں اندرونی طور پر اثر انداز ہونے والے شرور کا ذکر ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان تمام شرور کے اثرات بد سے بچنے کے لیے ہم ان صورتوں کے ذریعے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق یفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے کے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے فالق الاصباح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے سحر نمودار کرتا ہے۔ البتہ اسی سورت کی آیت نمبر 95 میں یہ لفظ دانوں اور گٹھلیوں وغیرہ کے پھاڑنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دانوں یا گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے تو پودوں یا درختوں کی پتیاں اور جڑیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ فلک سے مراد یہاں صرف صبح ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے۔ من شر ما خلق، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، نفاثات پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گروں میں، اور ان جانوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں کے شر سے، جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، جادوگر مرد ہوں یا عورت۔ دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گریں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حسد کرنے والا، اذا حسد جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔